جو قرآن و سنت اور ہمارے اسلاف کی زندگیاں اگر آپ دیکھیں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر مہانی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شخصیتوں کو دیکھیں کہ جناب انہوں نے جان دینے کے لیے خدا کی راہ میں پیش کر دی تھی، لیکن وقت نہیں تھا ان کا، ورنہ کون سی گالی جو انہوں نے نہیں سنی دین کے لیے، کون سا دھوس، کون سا زجر، کون سی توبیخ، کون سی ڈانٹ ڈپٹ ان کو نہیں پلائی گئی، لیکن انہوں نے اپنی عزت کو نہیں دیکھا، دین کی عزت کو دیکھا، اور انہوں نے دیکھا کہ ہم نرم پڑ گئے تو آنے والی امت کے لیے بہت بڑا خطرہ کھڑا ہو جائے گا، آنے والی امت کے لیے بولے۔ اب آپ سنیے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 17 سال ہے، کتنی؟ صرف 17 سال عمر مجدد صاحب کی۔ اکبر نے اس وقت، اکبر کے لوگوں نے اس وقت اکبر کو نبی پاک کا ثانی کہنا شروع کر دیا، اور معاذ اللہ کہنے لگے یہ محمد کا ثانی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ تقریریں اکبر کے بارے میں ہونے لگی، اور یہ کرنے والے درباری ملا تھے، کرنے والے درباری ملا تھے۔ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عمر آپ کی 17 سال تھی، 17 سال کی عمر میں آپ نے اپنی زندگی کی پہلی کتاب لکھی، اور وہ تھی اس بات نبوت کہ نبی کیسا ہوتا ہے، نبی کیسا ہوتا ہے۔ یہ کتاب لکھنے کے بعد آپ نے درباری ملاؤں کو خط لکھے، مناظرہ کرو مجھ سے، دربار میں مناظرہ کرو مجھ سے، تم حضور کی وحی پر اعتراض کرتے ہو، تم حضور کی شخصیت پر اعتراض کرتے ہو۔ اور حضرت مجدد الفسانی خود کہتے ہیں کہ میں نے بعض لوگوں سے مناظرہ کیا جن میں فلسفہ پڑھا تھا، کافروں کی کتاب سے بہرائیت ہو گئے تھے، لیکن اللہ کا یہی کرم تھا مجھ پر کہ میں کس سے خائف نہ ہوا، اور میں نے شریعت کے صحیح دلائل دے کر ان کی زبانوں کو بند کر دیا۔ آستانوں میں بیٹھے نہیں رہے، جب دین کی بات آگے آئی تو نکل کر آپ دربار میں گئے، وہاں پہنچے اور وہاں جا کر آپ نے مناظرے کیے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ بھی فرعون کے دربار میں گئے تھے۔ فرعون کے دربار میں اگر دنیا مانگنے جاؤ تو مایوب ہے، لیکن فرعون کے دربار میں خدا کا نام لینے جاؤ تو یہ سنت کلیم اللہ، سنت کلیم اللہ ہے۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اکبر کے جواب پر اور اس کے درباریوں سے مناظرے کیے۔ جو ابو الفضل تھا اس سے بھی آپ کا مناظرہ ہوا، فیضی سے بھی آپ کا مناظرہ ہوا، اور اس کی پوری تفصیل آپ کی کتاب اس بات نبوت کے اندر موجود ہے۔ اب حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ اللہ کی شان و عظمت کو آپ دیکھیے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت کے نظریے سے جس انداز میں ذکر فرمایا، اور آپ نے اس کے فوراً کچھ دن کے بعد تحلیلہ نامی ایک رسالہ مرتب کیا جس میں حضور کے فضائل و مناقب اور حضور پر نبوت ختم کر دی گئی ہے، اور سرکار علیہ السلام کی بشریت کتنی اعلیٰ ہے، سرکار کی نورانیت کتنی اعلیٰ ہے، سرکار کا خاندان کتنا اعلیٰ ہے، سرکار کا علم کتنا اعلیٰ ہے، اس کی مکمل تفصیل آپ نے اس کتابوں میں لکھی۔ دیکھیے جہاں انہوں نے ریاضتیں کی تھی نا اور خلوت میں عبادتیں کی تھی، تو آپ نے ظاہر کے اندر قرآن و سنت کے ذریعے تبلیغ بھی کی، تقریریں بھی کی، مناظرے بھی کی۔ مجدد صاحب صرف آستانے پر بیٹھ کر کس کو دل کا وظیفہ دینے والے پیر نہ تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ منبر پر بیٹھ کر لوگوں کو عقیدہ بتانے والے تھے۔ اب میں آپ کی خدمت میں ان کے چند عقیدے پیش کرتا ہوں، تو جس سے سماعت فرمائیے، تھوڑا سا وقت ہمارے پاس رہ گیا ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا عقیدہ اور آپ کا مقام کیا تھا، اور آپ کو اللہ رب العالمین نے کیا شان عطا فرمائی۔ سب سے پہلی چیز حضرت مجدد الفسانی کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان مصطفیٰ کریم کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج لوگ مناظرہ کرتے ہیں کہ لولا لما خلقت الافلاک، اے حبیب تو نہ ہوتا تو میں زمین کو نہ پیدا کرتا، کہتے یہ کوئی حدیث نہیں ہے اور یہ کوئی ایسا نظریہ نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں مکتوبات جو حضرت مجدد الفسانی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ مکتوب اور وہ مجلد اور اس وقت کے وہ حالات جو آپ نے تحریر کیے اپنے عقیدے کے لیے، اپنے مریدین کے ایمان کو بچانے کے لیے، عام علماء کے ایمان کو بچانے کے لیے اور مسلمانوں کے ایمان کو بچانے کے لیے، اکبر کی کیا الفاظ نہیں میرے پاس کہ اکبر کی پوری سلطنت ایک طرف ہے اور یہ صوفی تنہا ایک طرف ہے، تنہا ایک طرف ہے۔ لیکن دیکھیے دین کا غلبہ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے کیا مقام آپ کو مرحمت فرمایا کہ آپ کے محبت حلقہ میں جو لوگ تھے وہ بڑھتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے، اور یہاں تک ہوا کہ اکبر کے دل میں آپ کا روب اتنا خدا نے بٹھا دیا تھا کہ اکبر میں کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ آپ کی طرف کوئی سرکشی کر سکے۔ ایک حضرت مجدد الفسانی جو میدان میں لاٹھی لے کر کھڑے ہیں، اور ایک آپ ہی کے پیر بھائی شاہ عبد اللہ محدث دہلوی، جن دونوں کو عرس یہاں پر ہو رہا ہے،
وہ گھر گھر جا کے حدیثیں پڑھا رہے ہیں، گھر گھر جا کر بولے حدیثیں پڑھا رہے ہیں۔ پروفیسر خلیل احمد میزانی حیات شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں، یہ عام سا ایک بندہ ہے، ذرا ان کے الفاظ سنیے توجہ کے ساتھ، کیونکہ میں ایک تحقیقی مقالہ ہی آپ کے سامنے پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ کیا ذکر کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے جس وقت مسند تدریس بچھائی اس وقت شمال ہندوستان میں حدیث کا علم تقریباً ختم ہو چکا تھا، اکبر نے علماء کو قتل کر دیا تھا، کچھ علماء اپنے جان اور اپنے بچوں کو بچانے کے لیے وہاں سے ہجرت کر گئے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت علم کا چراغ روشن کیا جب ہندوستان کے اندر علم تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ انہوں نے اس تنگ اور تاریک ماحول میں علوم دینی کی ایسی شمع روشن کی کہ دور دور تک لوگ پروانوں کی طرح کھینچ کر ان کے گرد جمع ہونے لگے۔ درس حدیث کا ایک نیا سلسلہ شمالی ہندوستان میں جاری کیا۔ علوم دینی خصوصاً حدیث کا مرکز شکل گجرات سے منتقل ہو کر دہلی میں آ گیا۔ 11ویں صدی ہجری کے شروع سے 13ویں صدی کے آخر تک علم حدیث کی جتنی کتابیں ہندوستان میں لکھی گئی ان کا بیشتر حصہ دہلی یا شمالی ہندوستان میں لکھا گیا، اور یہ سارا کا سارا اثر شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ یہ ان کا مقام تھا، یہ ان کا مرتبہ تھا، اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے۔ غیر مقلدوں کے بہت بڑے عالم ہیں نواب صدیق حسن خان بھوپالی، ان کی کتاب الحقہ فی ذکر سیاست کا، وہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان جب فتح ہوا اس میں علم حدیث نہیں تھا، ہندوستان جب فتح ہوا اس میں علم حدیث نہیں تھا، بلکہ کبریت احمر کی طرح کامیاب ہو گیا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں بعض علماء مثلا شاہ عبدالحق محدث دہلوی جیسے کو پیدا کیا، اور ان کے فیضان سے اللہ رب العالمین نے حضور کی سنت سے لوگوں کو دوبارہ محرم کیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی پشت پر اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کو رکھا اور ان کے کاندھوں پر اپنے دین کو رکھ کر آگے بڑھایا ہے۔ یہ وہ شخصیات ہیں جن کا نام لینے کے لیے ہم آج یہاں پر جمع ہیں۔ آخر ان کے کیا ایسے عمل تھے، ان کے نبی سے ایسا گہرا کیا تعلق تھا کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے اتنا حوصلہ دے دیا کہ ایک طرف ساری فوج ہے، ساری حکومت ہے، اور یہ تنہا خدا کے دین کے لیے مستعد ہے، پہاڑ بھی پگھل جائے اور ہل جائے لیکن نہیں ہلتے۔ تو ایسا ان کا کیا ایسی ادا خدا کو پسند آئی تھی کہ جس کی بنا پر خدا نے ان کو ایسا کامل سکون اور طمانینہ عطا فرمائی تھی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یہ تمام علماء اور بالخصوص حضرت مجدد ثانی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا تھا، ذرا سنیے کہ آپ کا عقیدہ کیا تھا اور آپ اس عقیدے کو اپنائیے اور اپنے بچوں کو منتقل کیجیے۔ اور میں کہتا ہوں کہ میں اس کے علاوہ بھی تقریر آپ کے سامنے کر سکتا تھا، مطالعے کا ذوق مجھے بھی ہے، سود بود مجھے بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس وقت بکھری ہوئی امت کو متحد کرنے کے لیے اس سے بہترین کوئی موضوع نہیں ہے کہ اسلاف کے عقیدے بچائے جائیں، ان کا کردار بتایا جائے، ان کا حضور سے تعلق کس جہت سے تھا وہ بتایا جائے، وہ حضور کی ذات سے کیا نظریہ رکھتے تھے یہ بتایا جائے، ان کا اللہ کے بارے میں کیا نظریہ تھا یہ بتایا جائے، تاکہ وہ سچے نظریے ہم بھی اپنائیں، اور جیسے اللہ نے ان کے دل پر رحمت اتاری ہے اس طرح ہمیں بھی دنیا کے اندر اللہ فتنوں سے بچا لے۔ مجدد الفسانی سب سے پہلے حضور نہ ہوتے تو کوئی بھی نہ ہوتا، اس کی تحقیق کرتے ہوئے آپ ایک جملہ لکھتے ہیں، ذرا سنیے، میں ان کی عبارت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ آپ کے مکتوب کا مجموعہ جس کو مکتوبات امام ربانی کہا جاتا ہے، اور میں کہتا ہوں فرقہ واری ختم کرو، اپنے ممبروں پر یہی کتابیں رکھو، یہی پڑھاؤ، یہی کتابیں رکھو، یہی پڑھاؤ۔ جب یہ عقیدہ رکھ کر وہ مسلمان ہوئے تو ہم بدعتی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب سنیے، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی اور حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کیا لکھتے ہیں؟ حضرت مجدد الفسانی کے بارے میں اگر اسماعیل دہلوی کے آپ صراط مستقیم دیکھیں نا، اور اللہ کرے نہ دیکھیں آپ، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے شروع میں جس جن القابات کے ساتھ حضرت مجدد الفسانی کو یاد کیا ہے، اور میں مختصر انداز میں یہی کہنا چاہتا ہوں جتنے بھی مکاتب فکر ہے سب کی گردنیں مجدد صاحب کی خدمات کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ اور اب تو کہانی کچھ نہیں رہی، آج کل تو یہ بھی نقشبندی سلسلے میں مرید کرتے ہیں، اب تو کہانی ختم ہو گئی، قبلہ نقشبندی سلسلے میں مرید کرتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں کہا تھا جو ذوالفقار نقشبندی، اور وہ کہ یہ بدعت یہ بدعت، میں نے کہا تم نقشبندی ہو تو تمہارا عقیدہ مجدد صاحب جیسا ہونا چاہیے۔ میں نے کہا اگر نقشبندی ہو تو شجرہ پہ ہوگا نا، تم مرید کس کے ہو، اور وہ مرید کس کا تھا، تو چپ ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا ہمارے بچے کے جیب میں بھی شجرہ ہوتا ہے جو اپنے پیر سے لے کر وہ مولا علی تک پہنچتا ہے، تو یہ عجیب سلسلہ ہے کہ تمہارے پاس شجرہ ہی نہیں ہے۔
یہ عجیب سلسلہ ہے کہ تمہارے پاس شجرا نہیں ہے. شجرا اس لیے نہیں ہے کہ گورکھ دھندا ہے کہ نام ان کا لے رہے ہو اور عقیدہ وہابیت کا خود پیش کر رہے ہو. تمہاری وہابیت پٹ چکی ہے اس لیے تم اپنے آپ کو آج کل نقشبندی کہہ رہے ہو. سمجھ رہے میری بات؟ اور یہ ہم مجدد صاحب کے ماننے والے اس لیے کھل کے ساری باتیں کر رہے ہیں. توجہ سے سنیے میری بات. اس وقت حضرت مجدد الفسانی حضور کی اولیت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ مکتوبات امام ربانی، مکتوبات امام ربانی دفتر 100 اور مکتوب نمبر 122. مکتوب نمبر 122. حوصلہ ہے نا سننے کا؟ تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ ذرا سنیے عقیدہ. یہ فلاں مفسر ہے، یہ فلاں مفسر ہے، یہ تنظیم فلانی ہے، یہ تنظیم اسلامی ہے فلاں. میں نے کہا سب کو چھوڑو، یہ تنظیم اسلامی ہے، یہ مسلمانوں کی تنظیم ہے، ان کا عقیدہ اپناؤ. سمجھ رہے آپ؟ ان کا اگر ان کے عقیدے سے خدا نہ کرے میں ہٹوں تو مجھے بھی چھوڑ دو. الیاذ باللہ نقل کفر کفر نہ باشا بفرض محال. کوئی بھی ہٹے اس کو چھوڑ دیں. اس لیے کہ حقیقتی مدار کسی کی ذات نہیں بلکہ کامیابی کا نجات یہ شخصیات ہیں جن کے پیچھے چلنے کی ہم نماز میں دعا کرتے ہیں. اب مجدد صاحب دفتر سوئم اور مکتوب نمبر 122 122 میں کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں، غور سے سنیے، حقیقت محمدی جو حقیقت الحقائق ہے، جس کو یہ شرک کہتے ہیں، اس لفظ کو شرک کہتے ہیں. اور مجدد صاحب کا عقیدہ سنیا، کہتے ہیں حقیقت محمدی جو حقیقت الحقائق ہے، مراتب ظلال طے کرنے کے بعد آخر اس فقیر پر یہ ظاہر ہوئی کہ محبت تعین و ظہور ہے جو تمام مظاہر کا مبتدا اور مخلوقات کی پیدائش کا منشا ہے. یعنی مجدد صاحب کہنا چاہتے ہیں اصل محبت ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں محبت کیا ہوتی ہے؟ ہم نے کہا کہ سب کو ولایت محبت سے ملتی ہے اور اسلام بھی محبت سے ہی ہوتا ہے. اس لیے سنی بھی بات محبت ہی کی کرتا ہے. یہ کہتے ہیں یہ عشق و محبت کی باتیں تم بڑی کرتے ہو. ہم نے کہا جن کے دل میں تری ہوتی وہ عشق کرتا ہے. جو بھیڑیا صفت ہو اسے عشق سے کیا مطلب ہے؟ اب آپ دیکھیے جو لوگوں کی گردنیں کاٹے انہیں عشق کیا پتا، محبت کیا پتا؟ محبت تو خلق خدا سے کی جاتی ہے نا. محبت کا معنی تو دل نرم ہونا ہے. جن کے سینوں میں کالے پتھر لگے ہوئے ہیں انہیں کیا پتا محبت کیا ہوتی ہے. مجدد صاحب اپنے مکتوب 122 میں لکھتے ہیں کہ اصل محبت ہے. فرماتے جیسے کہ حدیث قدسی ہے کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، پھر میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے خلق کو پیدا کر دیا. میں نے خلق کو پیدا کر دیا. اول جو چیز اس پوشیدہ خزانے سے ظاہر ہوئی مجھے اس فرماتے وہ محبت ہے کہ جو مخلوقات کی پیدائش کا سبب ہوئی. اگر یہ محبت نہ ہوتی تو ایجاد کا دروازہ